میں کمائی کرنے والے کتنے ہیں اور مسجد کے امام اور مدرسے کے مدرس میں گھر میں کمانے والے کتنے ہیں؟ 5-7 ہزار زیادہ احسان ہو گیا تو 10-15 ہزار اور 10-15 ہزار کی تنخواہیں دے کر کے ہم علماء پر احسان جتلانا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کو غلام بنا لیا ہے. یہ ہمارے مطابق بیان کریں, یہ ہماری دل لگی باتیں کریں, یہ ہماری برائیوں پر نہ ٹوکیں. خدا کی قسم اگر یہ علماء میدان سے ہٹ گئے میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالی کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس دنیا کو چلانے کی. جب تک دین ہے دنیا قائم ہے, اور جب تک دین ہے اسی وقت تک دین ہے جب تک علماء زندہ ہے. جب علماء میدان سے ہٹیں گے دیندار لوگ ختم ہو جائیں گے, مدارس بند ہو جائیں گے, مساجد میں نمازیں پڑھنے والے نہیں ملیں گے. اسی ملک میں 150 سال پہلے چلے جائیں, یو پی اور مظفر نگر کے علاقوں میں چلے جائیں, 12 کلومیٹر تک گاؤں خالی پڑے رہتے تھے. ایک مسلمان مرتا تو اس کی جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی نہیں ملتا تھا. آج مسجد کے اندر 50 علماء اور حفاظ ہیں. جب نعمت زیادہ ہو جاتی ہے تو قدردانی کم ہو جاتی ہے. میرے عزیزوں, وقت آنے سے پہلے ان حفاظ کی قدر کر لیں. اس لیے میں نے پہلے وہ جملہ کہا کہ قرآن کی اس آیت پر اگر ان حفاظ اور علماء کو فٹ کیا جائے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں. ان مدارس کو اگر آپ اس دائرے سے ہٹا کر قرآن کی حفاظت کا کوئی ایک سینٹر مجھے بتا دیں, میں آپ کی زندگی پر غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. ان مدارس کو ہٹا دیں, قرآن کریم کی اس تفسیر کو تلاش کرنے کے لیے آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں, پوری دنیا کا سفر کر لیں اور اس میں ان مدارس کو نہ دیکھیں. ان مدارس کی 4 دیواریوں سے باہر نکل کر کہیں قرآن کے الفاظ کی حفاظت ہوتی ہو تو مجھے بتلائے, کہیں قرآن کے معانی کی حفاظت ہوتی ہو تو مجھے بتلائے, کہیں قرآن کریم کی آیتوں کی اور اس کے پڑھنے کے سلیقے کی حفاظت ہوتی ہو تو ہمیں بتلائیں. خدا کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مدارس دیے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں یہ اکابر دیے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں یہ علماء دیے ہیں. کسی عالم کی ذاتی زندگی میں جھانکنا میرے عزیزوں کسی عوام کی ذمہ داری نہیں ہے. خدا کی قسم عوام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ علماء کی ذاتی زندگیوں میں جھانکیں. اگر ہم بھی تمہاری ذاتی زندگیوں میں جھانکنا شروع کر دیں, خدا کی قسم شہر کا کوئی عالم کسی عوام کی جنازے کی نماز تک نہیں پڑھائے گا. اس لیے میرے عزیزوں حالات کو سمجھیں, علماء سے علم کے حد تک واسطہ رکھیں, رابطہ رکھیں. ان پر اٹھنے والے الزامات کا جواب آپ کو دینا ہے. کسی بھی عالم کے بارے میں کوئی بھی میسج بازار میں چلا دیا جائے, خدا کی قسم قرآن کے الفاظ ہیں, بہتان لگانے والے جب تک اس بہتان کو ثابت نہیں کریں گے ایسے بہتان لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور ان لوگوں کی گواہی کسی نکاح کے اندر بھی قبول نہیں کی جائے گی. آواز لگا دی, زبان ہے اٹھائی اور تالوں کو لگا دیا, میسج مل گیا آج بازار میں ڈال دیا. ارے جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھتے, 4 گواہوں کے ساتھ جا کر جب تک قاضی کے سامنے اقرار نہیں کرتے, کسی انسان اور مسلمان کے بارے میں بات کہنا جائز نہیں ہے. میرے عزیزوں حالات کتنے برے آ چکے ہیں, امت کو علماء سے کاٹنے کی مستقل محنتیں ہو رہی ہیں, اور ایسے وقت میں جو امت علماء سے جڑی ہوئی ہے, ارے آپ کو کسی کی ذاتی زندگی سے کیا واسطہ ہے؟ آپ کا عالم ہے, شہر کا عالم ہے, مسجد کا عالم ہے, محلے کا عالم ہے, آپ کو مسائل بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ آپ کو وقت پر نماز پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا؟ آپ کے جنازوں کی نماز پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا؟ بیمار ہو تو پانی پر دم کر کے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اور اسی طریقے سے آپ اگر مر جائیں تو جنازے کی نماز پڑھاتا ہے, قبرستان آتا ہے, دوسرے دن ایصال ثواب کے لیے مسجد میں دعائیں کراتا ہے, اور ہر جلسے اور ہر مجلس میں, ہر جمعہ میں محلے کے مرحومین کی دعائیں کراتا ہے, شہر کے مرحومین کے لیے دعائیں کراتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں اس کی ذاتی زندگی میں گھس کر کے, ارے انسان ہے فرشتہ تو نہیں ہے, آمین, انسان ہے فرشتے کون ہیں؟ آمین. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی اگر یہ دعویٰ کر دیں کہ جی میری ذات سے گناہ نہیں ہوتا تو یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. لیکن خذ ما صفا دعما قدر, جو چیزیں اچھائی ہیں ان کو قبول کر لینا چاہیے, جو چیزیں آپ کو کھٹکتی ہیں ان میں آپ جواب دے نہیں اللہ کے پاس. ہر انسان اپنے عمل کا جواب دے ہے. ان مدارس کی بھی قدر کر لیں, ان حفاظ کی بھی قدر کر لیں. وقت بہت برا آ رہا ہے, نکل کر مدارس میں دیکھیں طلباء کی تعداد کتنی گھٹ چکی ہے. میں غالباً گزشتہ بھی کہا, دوبارہ عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. مدارس میں طلباء کی تعداد کہاں چلی گئی؟
بے شک بڑے بڑے مدارس میں طلبہ گھٹتے جا رہے ہیں. بے شک اکابر کے راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ مدارس میں طلبہ کم ہیں، نیندیں اس لیے اڑ رہی ہیں کہ آئندہ نسلوں کو دین بتائے گا کون، آئندہ نسلوں کو قرآن پڑھائے گا کون. ہم چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ یہ علماء چلے جائیں گے، لیکن اگر یہ مدارس خالی ہیں تو پھر آئندہ نسلوں کو دین بتانے والے اور علماء کہاں سے پیدا ہوں گے. اور میرے عزیزوں، مدارس کے خالی ہونے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ہمارا تعلق ختم ہو چکا قرآن سے، ہمارا عشق ختم ہو چکا قرآن سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے مدارس میں پڑھ کر آنے والے علماء اور حفاظ کو جب وہ مسجد میں امامت کرتا ہے تو اس کو ہم نے تنخواہیں کتنی دے رکھی ہیں. بے شک بے شک مسجد کی کمیٹی کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ کسی مسجد کی کمیٹی کے فرد ہیں، خدا کی قسم قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اللہ کے دربار میں. اگر آپ 50,000 کماتے ہیں اور 40,000 کماتے ہیں اور آپ کی مسجد کے امام کو آپ 10,000 دے رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. کبھی تو تصور کرے اس بیچارے کے دل پر کیا گزرتی ہے. اس کی بیوی اور بچے اور کرائے کا مکان، بیوی بیمار، بچے بیمار، نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آ گیا. مہینے کی 29 تاریخ اور 30 تاریخ آ گئی اور ایسے وقت میں وہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہے، جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، اور نماز کے بعد اسے بیوی کو دواخانے میں بتانا ہے اور پیسہ جیب میں نہیں، تو وہ نماز کیسے آپ کی پڑھائے گا؟ ارے اس کو امام کی حیثیت سے نہ دیکھو، اس کو اس حیثیت سے دیکھو کہ وہ آپ کی اللہ سے ملاقات کرانے کا ذریعہ بن رہا ہے. اللہ اکبر. وہ نماز نہیں پڑھا رہا، وہ مومنوں کی معراج کروا رہا ہے. نماز مومن کی معراج ہے اور اس معراج کا ذریعہ مسجد کا امام ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا. میرے عزیزوں، یہ دوسرا سبب ہے کہ ہم نے اماموں کو اس قدر گھٹیا تنخواہیں دے رکھی ہیں. 5, 10, 15 ہزار کوئی تنخواہ ہے میرے بھائی؟ 5, 10, 15 ہزار کوئی تنخواہ ہے؟ اور ان تنخواہوں پر کیا روب ان پر جھاڑا جاتا ہے کہ جی صدر صاحب کے مزاج کے خلاف بات نہیں کرنا. یہ علماء کی خدمت کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا. یہ تو ان بیچاروں کا ظرف ہے. میں بہت دل کی کشادگی کے ساتھ ان علماء کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. آمین. یہ ان کا ظرف ہے کہ جو ہر ایک کی سنتے ہیں اور استقامت کے ساتھ دین کی خدمت پر لگے ہیں. ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی مسلح پکڑنے کی، ان کو تو آخرت کی فکر تھی اور ان کو اپنے امت کے آئندہ ایمان اور آئندہ نسلوں کی فکر تھی. اس لیے آپ کے کڑوے کسیلے جملے سن کر بھی یہ مسلوں پر پڑے رہتے ہیں. ابھی رمضان ہوگا، آپ دیکھیں، آپ ہر چیز کھا پاتے ہیں، لیکن بیچارہ امام جو تراویح پڑھانے والا ہے وہ ان تمام چیزوں سے بچا رہتا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا؟ آمین. آپ نے کبھی محسوس کیا امام صاحب ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے رمضان میں؟ کیوں؟ آواز خراب ہو جائے گی. آواز خراب ہوگی تو اللہ کا کلام نہیں پڑھا پائیں گے. ارے ان کے لیے حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے بڑا پیارا جملہ لکھا. فرمایا کہ سب سے زیادہ ملامتی فرقہ اگر کوئی ہے تو وہ مولوی ہے. لوگ سب سے زیادہ ملامت کرتے ہیں تو مولویوں کی کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہ جلسہ استقبال رمضان اور عظمت قرآن کا ہے. تو قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ و معانی سے بھی محبت ہو اور حاملین قرآن سے بھی ہم کو محبت ہو. جن کے پاس قرآن ہے ان سے محبت ہو، اور محبت قرآن کی بنیاد پر، محبت قرآن کی بنیاد پر ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابی قرآن سناؤ. حضرت ابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو اللہ نے یہی حکم دیا کہ تم سے قرآن سنو. میرے عزیزو، اللہ کے رسول بھی قرآن والوں سے محبت کرتے تھے. آپ بھی طے کر لیں، کسی حافظ اور عالم سے آج سے ہم کوئی بغض نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہہ لے میرے بھائی، یہ مجموعہ اگر اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.